بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز بیان چینل کے ساتھ ایک اور سبق آموز ویڈیو کے ساتھ شہباز شفقت مرزا۔ ناظرین، ایک مرتبہ ہارون رشید حج کو جا رہے تھے۔ راستہ میں کوفہ میں چند روز قیام کیا۔ جب وہاں سے روانگی کا وقت ہوا تو لوگ بادشاہ کی سواری کی سیر کے شوق میں شہر سے بہت باہر آئے اور جمع ہو گئے۔ بہلول مجنون بھی پہنچ گئے اور راستہ میں ایک کوڑی پر بیٹھ گئے۔ بچے ان کو ہر وقت ستایا ہی کرتے تھے، ڈلے مارتے، مذاق کرتے۔ وہ حسب دستور ان کے گرد جمع ہو گئے۔ جب بادشاہ کی سواری قریب آئی تو بچے تو سب ادھر ادھر ہو گئے۔ انہوں نے زور سے آواز دے کر کہا، اے امیر المومنین، اے امیر المومنین۔ ہارون رشید نے سواری کا پردہ اٹھایا اور کہنے لگے، لبیک یا بہلول، لبیک یا بہلول، بہلول میں حاضر ہوں، بہلول میں حاضر ہوں، کہو کیا کہتے ہو۔ انہوں نے کہا، مجھ سے ایمن نے یہ حدیث بیان کی کہ حضرت قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کو تشریف لے جا رہے تھے تو میں نے مینا میں آپ کو ایک اونٹ پر سوار دیکھا جس پر معمولی کجاوا تھا، نہ لوگوں کے سامنے سے ہٹانا، ہٹو بچوں کا شور، اور نہ ہی کوئی اور بات۔ امیر المومنین، تیرا بھی سفر میں تواضع سے چلنا تکبر سے چلنے سے بہتر ہے۔ ہارون رشید یہ سن کر رونے لگے۔ پھر کہا، بہلول کچھ اور نصیحت کرو، اللہ تعالی شانہ تم پر رحم کرے۔ بہلول نے یہ سن کر دو شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ مان لے، تسلیم کر لے کہ تو ساری دنیا کا بادشاہ بن گیا اور ساری دنیا کی مخلوق تیری مطیع ہو گئی، پھر کیا ہوا؟ کل کو تو بہرحال تیرا ٹھکانہ قبر کا گڑھا ہی ہے۔ ایک ادھر سے مٹی ڈال رہا ہوگا، ایک ادھر سے مٹی ڈالتا ہوگا۔ اس پر ہارون رشید پھر بہت روئے اور کہنے لگے، بہلول تم نے بہت ہی اچھی بات کہی، کچھ اور کہو۔ بہلول نے کہا، امیر المومنین، جس شخص کو حق تعالی شانہ مال اور جمال عطا کرے اور وہ اپنے مال کو اللہ کے راستہ میں خرچ کرے اور اپنے جمال کو گناہوں سے محفوظ رکھے، وہ اللہ تعالیٰ کے دیوان میں نیک لوگوں میں لکھا جاتا ہے۔ ہارون رشید نے کہا، تم نے بہت اچھی بات کہی، اس کا صلہ یعنی انعام تمہیں ملنا چاہیے۔ بہلول نے کہا کہ انعام کا روپیہ ان لوگوں کو واپس کر جن سے ٹیکس وغیرہ کے طور پر لے رکھا ہے، مجھے تیرے انعام کی ضرورت نہیں۔ ہارون رشید نے کہا کہ اگر تمہارے ذمہ کسی کا قرض ہو تو میں اس کو ادا کر دوں۔ بہلول نے کہا، اے امیر المومنین، قرض سے قرض ادا نہیں کیا جاتا، یعنی یہ روپیہ جو تیرے پاس ہے یہ خود دوسروں کا حق ہے جو تیرے ذمہ ان کا قرض ہے۔ حق والوں کا حق واپس کرو، پہلے اپنا قرضہ ادا کرو، پھر دوسروں کے قرضہ کو پوچھنا۔ ہارون رشید نے کہا، تمہارے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دیں جس سے تمہارے کھانے کا انتظام ہو۔ بہلول نے کہا کہ میں اور تم دونوں اللہ تعالیٰ شانہ کے بندے ہیں، یہ مجال ہے کہ وہ تمہاری روزی کا تو فکر رکھے اور میری روزی کا فکر نہ فرمائے۔ اس کے بعد ہارون رشید نے سواری کا پردہ گرایا اور آگے چل دیے۔ ناظرین، یہ ایسی باتیں ہیں جو کہ دل کے اندر اتر جائیں تو زندگی آسان ہوتی جائے گی۔ بے شک پالنے والا اللہ ہی ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے فقیر ہو، سب کو اللہ ہی پالتا ہے۔ اور ہارون رشید کی یہ مشہور بات ہے کہ نصیحت سننے پر بہت کثرت سے رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حج کو جا رہے تھے تو سعدون مجنون راستہ میں آ گئے اور چند شعر پڑھے جن کا مطلب یہی تھا کہ مان لو تم ساری دنیا کے بادشاہ بن گئے، لیکن کیا آخر موت نہ آئے گی؟ دنیا کو اپنے دشمنوں کے لیے چھوڑ دو۔ جو دنیا آج تمہیں خوب ہنسا رہی ہے، یہ کل کو تمہیں خوب رلائے گی۔ یہ اشعار سن کر
हारून रशीद ने एक चीख मारी और बेहोश होकर गिर गए, और इतने तवील वक़्त तक बेहोशी रही कि 3 नमाज़ें क़ज़ा हो गईं। तो नाज़रीन, ये थी अल्लाह वालों की वाक़यात और अल्लाह वालों पर अल्लाह की नसीहत का असर। आज अल्लाह करे हमारे दिल भी ऐसे नरम हो जाएं कि हमारे सामने अगर कोई नसीहत की बात की जाए तो हम नसीहत लें और अपनी ज़िंदगी के रुख को उस रुख की तरफ कर लें, उस शाहराह की तरफ कर लें, उस रास्ते की तरफ कर लें जो रास्ता सीधा हमें जन्नत की तरफ ले जाए। मौत आने वाली है, कोई पता नहीं, आज ये जा रहा, कल कोई दूसरा जा रहा। आने की तरतीब है, पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर बेटा आता है। जाने की कोई तरतीब नहीं है। बूढ़ा दादा जो कब्र में टांगे लटकाए बैठा है, वो अभी जिंदा है, और छोटा सा पोता फौत हो जाता है। तो इसलिए नाजरीन, मरने से पहले अक्लमंद शख्स फरमाया वही है जो मरने की तैयारी कर ले। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।